نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سب سے پہلے میں مدرسہ امام اعظم ابو حنیفہ کی انتظامیہ اور جامعہ مسجد امام اعظم ابو حنیفہ کی انتظامیہ اور اپنے عزیز اپنے بھائی دوست حضرت مولانا مفتی عبدالصمد ساجد صاحب کا مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے وقت کے تقاضا کو مد نظر رکھتے ہوئے عقائد اور رد الحاد کے حوالے سے ایک کورس کا اہتمام فرمایا، اور آج اس کا آخری دن ہے، اور آج میرے ذمہ جو عنوان لگا ہے وہ تعارف ہے اہل السنت والجماعت کا۔ میں انشاءاللہ مختصر سے وقت میں اپنے موضوع پہ گفتگو کروں گا اور کوشش کروں گا کہ کام کی اور مفید بات ہو۔ اس سے پہلے ضروری ہے کہ مکمل خاموشی ہونی چاہیے۔ یہ جو بچوں میں خسر پھسر کا سلسلہ ہوتا ہے یہ بات کہنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اہل السنت والجماعہ، ایک تو قرآن کریم کی آیت ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے اور سیاہ ہوں گے۔ سفید چہرے کن کے ہوں گے اور سیاہ چہرے کن کے ہوں گے، ان کے بارے میں تفسیروں میں یہ بات موجود ہے یوم تبیض وجوہ، اس دن کو مد نظر رکھو جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہم اہل السنت والجماعہ، کہ جن کے چہرے روشن اور سفید ہوں گے قیامت کے دن وہ اہل السنت والجماعت ہوں گے۔ وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے کالے اور سیاہ ہوں گے، ان کے بارے میں لکھا ہے ہم اہل البدع والہوى، وہ لوگ ہوں گے جو اہل بدعت ہوں گے اور اہل ہوا ہوں گے۔ ہوا، یہ ہوا عربی کی ہے، اردو کی نہیں ہے۔ جب ہم نے مقامات پڑھی تھی ہمیں یاد ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک دن ہماری درسگاہ میں آگے تھے رابعہ کے ساتھ، مقامات کا سبق ہو رہا تھا، تو اس میں یہ لفظ آیا ہوا کا بھی اور زناد کا بھی، تو انہوں نے بات سمجھائی، ایسی سمجھائی کہ رچ بس گئی۔ ناصر نے کہا تھا نا، ناصر کاظمی نے، رچ بس گیا ہے ناصر ذہن میں کسی کا روگ، اب کیا کرے گا دل کوئی شاہکار دیکھ۔ میں کہا کرتا ہوں استاذ وہ ہوتا ہے جو ایسی بات کہہ دے کہ پھر وہ دل میں جم جائے، جو بات کان سے نکل کے کان میں جا کے ادھر سے نکل جائے، وہ لیکچرار تو ہو سکتا ہے، وہ استاذ اور مربی نہیں ہو سکتا۔ بات ایسی ہو کہ بھول جائے۔ ہمیں یاد ہے بہت پہلے کی بات ہے کہ ہم ایک دفعہ سے روزے پہ گئے، ہمارے 8 بلا کے حافظ حنیف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، تو وہ استاد کی بات کر رہے تھے کہ استاد پہ بہت اعتماد ہونا چاہیے۔ استاد پہ کہ کسی نے کوئی غلطی بتائی کسی طالب علم کو، اس نے کہا نہیں استاد جی نے ایسے بتایا ہے، اس نے کہا بھائی لوح محفوظ میں یوں لکھا ہے، اس نے کہا لوح محفوظ کبھی غلط ہے، استاد نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے۔ اسی طرح ایک خان صاحب تھے، یہاں کوئی بیٹھے ہوں تو محسوس نہ کریں، وہ استاد نے کہا ضربہ، اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے۔ اب خان صاحب نے سن تو لیا کہ ضربہ میں ہوا ہے، لیکن آ کے کمرے میں کہتا ہے استاد نے کہا خو ہوا کدھر ہے؟ اب اس نے ضربہ کو کھرچنا شروع کیا، کھرچتے نیچے کسی صفحے پہ ہوا لکھا تھا، کہتا خو استاد نے سچ کہا تھا، یہ ہوا نکال دیا ہم نے۔ خیر تو یہ بات بیچ میں آ گئی، ذرا بطور تفقہ کے
کہ ہوا، حویہ یہوا، اس کا معنی ہوتا ہے عاشق ہونا، اور ہوا یہوی کا معنی ہوتا ہے گرنا، کس چیز کے اوپر سے گرنا. تو یہ محبت اور عشق اور طلب اور چاہت کے معنی میں ہے. جو اپنی خواہش پہ چلنے والا ہے وہ اہل ہوا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی خواہش پہ چلنے والا ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے. صحیح ہے کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، تفرقت بنو اسرائیل، بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی، 72 فرقے، اور تم 73 فرقوں میں بٹو گے. کلہم فی النار الا واحدہ، ان 73 میں سے سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، الا واحدہ، سوائے ایک فرقے کے. صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، یہ بعض روایات میں ہے قالو ما ہی یا رسول اللہ، وہ ایک فرقہ کون سا ہو؟ قربان جائیں سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ فداہ ابی و امی بروحی بجسدی، کیا کمال کا تعارف کروایا. سبحان اللہ، جو نکتہ بروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں، ایک جملے میں قیامت تک کے لیے احقاق حق اور انکار باطل فرما دیا. بہت سی تعبیرات ہو سکتی تھی، حضور نے اس کے جواب میں فرمایا کہ فرقہ ناجیہ وہ ہوگا، یعنی جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ ہوگا جو اس طریقے پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہوں گے. اس سے علماء نے نکالا ہے نام کی وجہ، کہتے ہیں نا وجہ تسمیہ، جانتے ہیں نا وجہ تسمیہ، نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اہل سنت کو اہل سنت کہنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ مأخوذ ہے اس حدیث سے ما انا علیہ و اصحابی، ای الطریقۃ التی انا و اصحابی علیہا، کہ وہ طریقہ جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں، اس طریقے کو اپنانے والا ہوگا نجات پانے والا. علماء نے ما انا علیہ سے نکالا ہے اہل السنہ. سنہ کا معنی طریقہ، السنہ یعنی خاص طریقہ، طریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اصطلاح میں کہا جائے تو سنت کہتے ہیں الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، جو طریقہ دین میں رائج کر دیا گیا ہے وہ سنت ہے. حدیث اور چیز ہے، حدیث اور چیز ہے. حدیث ناسخ بھی ہوتی ہے، حدیث منسوخ بھی ہوتی ہے، حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، حدیث کمزور بھی ہوتی ہے، حدیث معمول بھی ہوتی ہے، حدیث غیر معمول بھی ہوتی ہے، حدیث متروک بھی ہوتی ہے. لیکن سنت ان تمام تعبیرات سے پاک ہے. سنت وہ ہے، وہ طریقہ ابدی اور دائمی جو قیامت تک کے لیے دین میں رائج اور جاری کر دیا گیا. اس واسطے ہم اہل السنت ہیں، ہم اہل الحدیث نہیں ہیں. اہل حدیث اہل حدیث کا شور مچانے والے بڑا شور مچاتے ہیں، کرہندیس کرہندیس کرہندیس. اہل حدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ اطیع الرسول. سمجھیے، جو حدیث ماننے والا ہے یا حدیث کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، اس میں یہ اعتراض ہو سکتا ہے صاحب جب تم حدیث والے ہو تو حدیث تو منسوخ بھی ہے. حضرت مولانا محمد امین صدر اوکاڑی رحمہ اللہ تعالیٰ کمال کے آدمی تھے یار. ہم نے الحمدللہ بے شمار مرتبہ حضرت سے براہ راست استفادہ کیا ہوا ہے، استفادہ حاصل کیا ہوا ہے. وہ ایک روایت آتی ہے، صحیح حدیث ہے کہ ایک صاحب تھے، وہ کسی کے ہاں تھے، غلام تھے،
پھر ان کی شادی ہو گئی. ان کے جو میاں تھے وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ اب یہ لڑکا بڑا ہو گیا ہے, اب میرے جوان بیوی کے گھر آئے اور وہاں بے پردہ ہو کے رہے, اور اگر وہ لڑکا گھر نہیں آتا ہے تو گھر کا کام کاج نہیں چلتا ہے. تو اس خاتون نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا یہ سوال پیش کیا کہ حضرت یہ مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا تم ایسے کرو, سالم مولا حذیفہ اسے اپنا دودھ پلا دو, جوان آدمی تھا, صحیح حدیث ہے. اب لاؤ اس کا جواب. اگر تم اہل حدیث ہو اس کا جواب قیامت تک نہیں لا سکتے. حضرت فرماتے تھے پھر ایدا کرو کہ جتنے بھی اہل حدیث ہے نا اپنے یارانوں اپنی بیویاں دودھ پلاتا کر تے کافر بلا دیا کر. حدیث میں بخاری کی روایت ہے. مکہ فتح ہوا تو لوگ مسلمان ہوئے, تو ایک قبیلے والے صاحب تھے وہ مسلمان ہو گئے. حضور نے فرمایا جاؤ اپنے قبیلے کو جا کے نماز کا سبق دو اور یہ کہو کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہو وہ امام بن جائے. اب وہاں اتفاق 6-7 سال کا بچہ تھا جسے قرآن یاد تھا بہت زیادہ, وہ قافلوں سے سنتا رہتا تھا, قرآن یاد ہو گیا. اب قبیلہ مسلمان ہو گیا. اب کہا کہ قرآن کس کو آتا ہے, بچنے کا مجھے آتا ہے, کہ چل تو امام بن جا. اب پیچھے سارے بڑے بڑے حضرات کھڑے ہیں, بزرگان دین, سفید ریش, اور 6 سال کا بچہ وہ امامت کرا رہا ہے فرض نماز کی. تو اب جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں مقلدین ہیں, میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا تقابل ہو جائے اہل سنت کا اور اہل حدیث کا. تو چونکہ بخاری میں آ گیا تو یہ کہتے ہیں کہ نابالغ کے پیچھے بھی نماز پڑھنا چاہے. اور عجیب بات یہ تھی, غربت کا دور تھا, اس بیچارے بچے کے لیے قمیص بھی پوری نہیں تھی کہ اس کا سطر ڈھانپا جا سکتا. جب وہ سجدہ کرتا تو اس کے جوتر ننگے ہو جاتے تھے. بخاری کی روایت ہے. تو ایک عورت نے کہا اپنے امام کے جوتر تو ڈھانپو. پھر وہ بچہ کہتا ہے میں اتنا خوش ہوا کہ پہلا موقع تھا, میرے لیے کپڑا خریدا گیا اور میرے لیے ایک کرتا تیار کیا گیا. حضرت بخاری فرماتے ہیں اس بارے میں کہ ٹھیک ہے جو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ بخاری میں بہارچ آ گیا, یہ بہارچ آ گیا. بخاری میں جو ہے کہ 6-7 سال کا بچہ امام بن گیا ہے. حضرت فرماتے تھے ٹھیک ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ 6-7 سال کا بچہ اس وقت امام بن سکتا ہے جب اس کے دوتڑ بھی ننگے ہوں, کیونکہ بخاری میں ہے کہ اس نے امامت کی اور اس کے دوتڑ ننگے تھے. خیر, میں نے تھوڑا سا فرق یہ شروع میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہے فرق اہل حدیث کا اور اہل سنت کا, کہ حدیث والا جب حدیث پہ چلے گا, حدیث تو منسوخ ہے, حدیث کی 100 وجوہات ہو سکتی ہیں, حدیث کا راوی اپنے عمل کو چھوڑ دے تو اس حدیث کے متروک ہونے کی علامت بن جاتی ہے. تو خیر آنا علی توجہ بھی توجہ. کیا بات, یہ بچے بہت شرارتی ہیں. ہمارا شاہ صاحب فرماتے تھے یہ آج کل بچے پیدا ہو رہے ہیں, آج کل پٹاخے پیدا ہو رہے ہیں. بالکل صحیح فرمایا. صدق شیخنا قول الحق انتم پٹاخون. ہاتھ کھڑا کرو جو کہتے ہیں کہ میں پٹاخہ ہوں. جی تو نہیں, یہ تو سمجھ بیٹھے ماشاء اللہ. بس اوقات بچوں کا بعد بھی پٹاخہ ہوتا ہے, بس اوقات ہر دفعہ نہیں. تو خیر بارہ بات مذاق میں ڈالنی چاہیے, مذاق میں بہت سارا ہو جائے گا. تو ما انا علیہ, جس پر میں ہوں, یعنی وہ طریقہ جس پر میں ہوں, وہ اصحابی, اور جس پر میرے صحابہ ہیں. تو یہاں سے لفظ نکلا اہل السنت والجماعہ. سمجھ آ گئی؟ اب اہل تھوڑا سا اس کو واضح کر لیں. اہل عربی کا لفظ ہے
اہل کا معنی ہوتا ہے عربی میں ذو کا، ذو یعنی والے، مدینے والے، مکے والے، ختم نبوت والے، ہیں جی صحابہ والے کہتے ہیں نا. تو اہل اس کے ساتھ لگے تو مطلب ہوتا ہے جو اس کا مضاف الیہ ہے یہ اس کی طرف منسوب ہے. اہل السنہ کا مطلب ہوگا سنت والے، طریقے والے. کس کے طریقے والے؟ حضور کے طریقے والے. بولو کس کے طریقے والے؟ والجماعہ. الجماعہ جماعت سے مراد ہر جماعت نہیں بلکہ خاص جماعت. طلبہ جانتے ہیں یہاں الف لام عہد خارجی کا ہے، یعنی خاص جماعت. وہ کون سی جماعت ہے؟ جماعت صحابہ. اب مطلب یہ بنا اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں، وہ فرقہ ہے، وہ افراد اشخاص وہ ہیں کہ جو اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں، اپنے نظریے میں، اپنی سوچ میں، اپنے کردار میں، اپنے ایک ایک عمل میں پابند ہیں حضور کے اور حضور کے صحابہ کے. جن کی نماز اور نماز کا طریقہ، جن کی اذان اور اذان کا طریقہ، جن کا توحید سے لے کے موت تک کا عمل اور عقیدہ حضور کی سنت اور صحابہ کے طریقے کے مطابق ہے، یہ ہے اہل السنت والجماعہ. اب عزیز علماء کرام، طلباء کرام، یہ ہمارے پاس ایک معیار آ گیا ہے. ہم نے دیکھنا ہو اہل السنت والجماعت کون ہے، ہم اس کا عقیدہ دیکھیں اور ٹیلی کریں حضور کے اور صحابہ کے عقیدے سے. توحید کا، رسالت کا، قیامت کا، معاد کا، حشر نشر کا، عذاب قبر کا، فلاں کا اگر ملتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتا تو کچھ اور تو ہو سکتا ہے، اہل السنت نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کی شان یہ ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے اور حضور کی ختم نبوت کا صدقہ ہے کہ حضور کا طریقہ اور نظریہ اور دین اور عقیدہ اپنی اصلی حالت میں من نوعاً قیامت تک باقی رہے گا. قیامت تک ہاں آئیں گے دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، لیکن ان سب اس کے باوجود بہرحال ایک بڑا طبقہ جسے جماعت کہا گیا ہے، جسے سواد اعظم کہا گیا ہے، اتبعوا السواد الاعظم فإنه من شذ شذ في النار. سواد کا معنی جماعت، پنجابی کا سواد نہیں ہے، یہ عربی کا سواد ہے، یعنی بڑی جماعت. سواد اسود سے ہے، کالے کو بولتے ہیں. جب مجمع ہونا بہت زیادہ تو سیاہی بن جاتی ہے، تو اس واسطے سواد کا معنی جماعت. اتنے لوگ کہ اندھیرا چھا جائے جن کی کثرت سے. اور اعظم پھر اور تاکید ہے، بڑی جماعت. تو ہمیشہ ایک بہت بڑی جماعت اس عقیدے کی کاربند رہی ہے جو شروع سے آج تک اس طریقے میں. مثال کے طور پہ اب اس سے معلوم ہوا، حضور نے خود واضح فرما دیا کہ سنت صرف حضور کے طریقے میں منحصر نہیں ہے، بلکہ جہاں سنت ما انا علیہ سے نکلتی ہے وہاں سنت و اصحابی سے بھی ثابت ہوتی ہے. اور خود حدیث میں ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. میری سنت بھی تمہارے لیے ضروری ہے اور میرے بعد میرے جو خلفاء آئیں گے ان کی سنت بھی ضروری ہے، اتنی ضروری. عضوا علیہا بالنواجذ، تم اسے مضبوطی کے ساتھ اپنی دونوں ڈاڑوں سے پکڑ لو، چھوٹنے نہ پائے. ایک ہوتا ہے ہاتھ سے پکڑنا، ایک ہوتا ہے منہ سے پکڑنا. ہاتھ سے پکڑا ہوا چھوٹ سکتا ہے، منہ سے پکڑا ہوا چھوٹتا، یہ تو منہ تو جا سکتا ہے لیکن وہ چیز نہیں چھوٹتی ہے. تو صحابہ کی سنتیں بھی ہیں. مثلا رمضان آ رہا ہے، 20 تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اجماع صحابہ سے جاری ہوئی ہے اور یہ عین منشأ نبوت کے مطابق ہے.
اگر منشاء نبوت کے مطابق نہ ہوتی نہ اسے عمر جاری کرتے، نہ عثمان و علی، طلحہ و زبیر، تمام صحابہ اس کی اجازت دیتے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ عمر تو بڑے روب والے تھے، عمر کے آگے کون بول سکتا ہے؟ نہیں نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کان وقاف عند کتاب اللہ، جب عمر کے سامنے کوئی کتاب اللہ کا نام لیتا عمر وہیں رک جاتے تھے۔ عمر نے ایک دفعہ خطبہ دیا جمعے کا، کیونکہ امیر المومنین بھی تھے، اور جمعے کے خطبے میں ایک آرڈیننس جاری کر دیا اور یہ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں مدینے میں تم لوگ بہت مہر مقرر کرتے ہو، بہت زیادہ، کم مہر مقرر کیا کرو، اور ایک حد بتا دی کہ اس سے زائد جو مہر مقرر کرے گا وہ بحق کے سرکار بیت المال میں ضبط ہو جائے گا۔ ہو گیا۔ عمر تھے، جب جمعہ سے فارغ ہو کے باہر نکلے، ایک عورت نے عمر کو روک دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک عورت نے کہا عمر آپ نے تو یہ آرڈیننس جاری کر دیا۔ جی ہاں، تم دیکھتی نہیں ہو کہ کیا ہو رہا ہے مدینے میں؟ کہا عمر قرآن کریم نے تو ہمیں ڈھیروں ڈھیر مال لینے کا ذکر کیا ہے۔ قنطارا آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، اگر تم نے مہر میں عورت کو قنطار ڈھیروں ڈھیر مال دیا ہو تو اس کا ہو گیا، مت واپس لو۔ قرآن تو ہمیں ڈھیروں ڈھیر مال دینے کا اجازت نامہ جاری کر رہا ہے اور آپ اس میں پابندی لگا رہے ہیں۔ عمر فوراً الٹے پاؤں واپس ہوئے، مسجد میں پہنچے، لوگوں کو روکا، کہا بھی دیکھو میں نے ابھی ایک بات کی تھی، ایک عورت نے میری اصلاح کر دی، قرآن پیش کر دیا، لہذا میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، جتنا چاہو مہر مقرر کرو لیکن جو مقرر کرو وہ ادا ضرور کر دیا کرو۔ اگر ایک عورت کی بات سن کے عمر اپنی بات کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیا صحابہ میں کوئی ایک بھی نہیں تھا جو کہتا عمر آپ نے 20 تراویح کیوں شروع کر دی ہے؟ پھر اس سے لے کے آج تک 20 تراویح پڑھی جا رہی ہے، لہذا اب یہاں حدیث کی بات نہیں ہوگی، یہاں سنت کی بات ہوگی۔ سمجھا رہی بات؟ تو یہ ہے اہل سنت والجماعہ۔ پھر اللہ کا شکر ہے کہ پہلی پوری صدی تک سنت تھی، سنت تھی، جہاں اسلام تھا وہاں سنت تھی۔ مسلمانوں میں کوئی فرقہ بندی نہیں تھی، کوئی تفریقہ نہیں تھا، کہیں کو بدعات و خرافات کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، اور ہر دین کی فطری عمر، ہر نظریے کی فطری عمر 100 سال ہی ہوتی ہے۔ یہ تو حضور کا معجزہ ہے کہ قیامت تک باقی ہے آپ کا دین۔ لیکن پھر دوسری صدی کے شروع میں بدعت کا رواج ہوا۔ سنت کے مقابل جو چیز ہوتی ہے اسے بدعت کہتے ہیں، دن کے مقابل میں جو چیز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ رات کہتے ہیں۔ میٹھے کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کڑوا کہتے ہیں۔ کھٹی کے مقابلے میں چیز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ میٹھی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح سنت کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ بدعت کا لغوی معنی ہے نیا ہونا، کسی بھی چیز کا نیا ہونا یہ بدعت کہلاتا ہے۔ لیکن اصطلاح میں ہر نئی چیز کو بدعت نہیں کہتے، بدعت کہتے ہیں کہ وہ چیز نئی ہو اور اسے دین کا حصہ بنا لیا گیا ہو۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اس حدیث میں حضور نے گویا بدعت کی تعریف بھی فرما دی اور اس کا حکم بھی ارشاد فرما دیا۔ دو باتیں ہیں، من احدث فی امرنا ھذا کہ اس دین میں کوئی چیز نئی جاری کرنا، چیز نئی ہو اور دین میں جاری کی جائے، فہو رد ای مردود، وہ کام بھی مردود ہے اور وہ کام کا جاری کرنے والا بھی مردود ہے۔ اگر چیز نئی ہے لیکن دین میں نہیں ہے وہ بدعت نہیں ہوگی، دین میں تو ہے نئی نہیں ہے وہ بدعت نہیں ہوگی۔ دین میں ہونے اور نہ ہونے کا معیار کیا ہے؟ علماء نے فرمایا ہے نئے ہونے کو کہتے ہیں احداث۔ کیا کہتے ہیں؟ احداث، نیا ہونا، نیا کرنا۔ حدث، حدث، وہ بھی کیا حادثہ ہو گیا کہتے نہیں ہے؟ اور نمی گل کیڑی ہو گئی، نوا جن کیڑا چڑھ گیا کہتے ہیں نا۔
حادثہ منزل پہ پہنچ گیا جب حادثہ ہوا، میں ہم سفر کو بھول گیا، ہم سفر مجھے، تو حادثے تو روزانہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو احداث کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 احداث فی الدین، نمبر 2 احداث للدین۔ احداث فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز جاری کرنا، کہ اس کو دین کا جزء قرار دینا، دین کا حصہ سمجھنا، دین میں سے نہیں ہے، ہم نے جاری کی ہے اور اس کو دین کا حصہ بنایا ہے، یہ ہے بدعت۔ اور ایک احداث للدین، وہ چیز نئی تو ہے لیکن فی الدین نہیں ہے، للدین ہے۔ فی الدین میں اور للدین میں فرق سمجھتے ہو؟ علماء تو جانتے ہیں، فی کا معنی دین میں دین کا حصہ بنایا جائے، اور للدین کا مطلب دین کا حصہ نہ ہو، تقویت للدین، دین کی تقویت کے لیے ہو۔ جیسے ہمارے ہاں بھی کچھ کام ہیں جو قرون مشہور لحاظ الخیر میں نہیں تھے، مدارس کا نصاب، مدارس کے اسباق کا شیڈول، فلاں چیز، لیکن ہم اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، ہاں دین کے لیے ایک مفید اور طاقت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو جو یہ فرق ہو گیا، لوگ کہہ دیتے ہیں جی اگر ہماری 11ویں بدعت ہے تو تمہارا رائبن کا اجتماع بدعت کیوں نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی رائبن کا اجتماع کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دین میں نہیں، نومبر میں ہو، اکتوبر میں ہو نہ ہو، پورے ملک کا ایک ہو، ایک صوبے کا ہو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک دین کی محنت ہے۔ اور جب تمہاری 11ویں ہے، وہ تم 11 تاریخ کو سمجھتے ہو، ضروری سمجھتے ہو، جو نہ کہے اسے منکر سمجھتے ہو، یہ فرق ہے للدین کا اور فی الدین کا۔ پتہ نہیں کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ ہے سنت اور بدعت۔ میرے دوستو، جو طریقہ نیا کہلائے گا وہ کہاں سے کہلائے گا؟ اس پر علماء کے اتفاق ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ، حضور کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، پھر اس کے متصل زمانہ تابعین کا زمانہ، پھر اس سے متصل زمانہ، یہ 3 زمانے، حضور کا زمانہ، صحابہ کا، حضور کا ایک، تابعین کا، تبع تابعین کا، انہیں کہتے ہیں القرون المشہود لہا بالخیر، وہ زمانے جن کے بارے میں خیر ہونے کی گواہی خود حضور نے دی ہے۔ ان 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں دین کا کوئی کام شروع ہوگا وہ بدعت نہیں ہوگا، کیوں کہ اس کے خیر ہونے کی گواہی خود حضور دے چکے ہیں۔ اس کے بعد جو کام نیا ہوگا اور جس کو دین کا حصہ بنایا گیا ہوگا وہ بدعت کہلائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اہل سنت سے وابستگی عطا فرمائی ہے، ہمیں اللہ نے اہل بدعت سے بچایا ہے۔ اتنے سبب میں اتنا سا تعارف ہو سکتا ہے، مجھے کچھ آنے میں تاخیر ہوئی، کچھ آگے بھی جانا ہے، انتظار کر رہے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کی بچی کا نکاح ہے بھٹی ٹوڑ میں، تو میں اسی پہ اکتفا کرنا مناسب سمجھوں گا۔ دل تو چاہ رہا ہے کچھ اور باتیں بھی کہی جائے، لیکن چلو ہر بات ہر جگہ پوری کہاں ہوتی ہے، بات تو باقی رہ جاتی ہے انشاءاللہ۔ یار زندہ صحبت باقی، پھر ملیں گے جب خدا لایا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔